بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ درود و سلام ہے، اللہ اس کے فرشتوں کا اور تمام مومنین کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نماز اسے برائی اور بے حیائی سے نہیں روک سکتی تو ایسی نماز اسے اللہ سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ اگر تم لوگ اس قدر نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے اور اتنے روزے رکھو کہ تیر کی طرح سوکھ جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ تم سے کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک تمہارے پاس گناہوں سے باز رکھنے والا زہد اور تقوی نہ ہو۔ یعنی خالی اگر نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، لیکن اللہ کا خوف نہ ہو اس کے اندر، برائی سے بچائیں نہیں اپنے آپ کو، برے کاموں سے دور نہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور نہ کریں، تو پھر جو ہے وہ یہ نمازیں اور روزے قابل قبول نہیں ہیں اللہ کے بارگاہ میں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بغیر علم اور زہد کے عبادت جسم کو تھکانا ہے۔ اے لوگو، زہد آرزوؤں کو کم کرنا، نعمتوں کے وقت شکر کرنا اور حرام چیزوں سے پرہیز کا نام ہے۔ یعنی کتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ ہم اپنی عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں لیکن آرزوؤں کو کم نہیں کرتے، نعمتوں پہ نعمتیں لیتے چلے جاتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں۔ یعنی ہم اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں، ہم مجھ سے بچاتے نہیں ہیں، تو کہا کہ یہ عبادتیں بیکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں جب تک اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر نہ کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، امام علی علیہ السلام نے، ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں، امیدوں کو طول دے کر توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، صالحین سے محبت تو رکھتے ہیں مگر ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے، گناہگاروں سے دشمنی رکھتے ہیں مگر ہیں خود بھی گناہگار، مرنے سے ڈرتے ہیں مگر عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے اقدام عمل نہیں کرتے، دوسروں کو چھوٹی چھوٹی ذرا ذرا سے گناہ کی سزا سے ڈراتے ہیں اور خود اپنے عمل سے بھی زیادہ جزا کی امید رکھتے ہیں، جو کچھ فانی ہے اس پر جان لڑاتے ہیں مگر جو باقی ہے اس سے جی چراتے ہیں، نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع سمجھتے ہیں۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں یہ امام علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ جو کتاب ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے، جس میں ہم نے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، یہ جو کتابچہ ہے یہ مدرسۃ القائم نے کہ اس میں ہے، لسٹ میں آیا ہوا ہے، اور یہ جو ہے اس میں جن کتابوں سے مدد لی گئی ہے اس میں میزان حکمت، تجلیات حکمت، رہبر کامل، صحیفہ کاملہ، پیارا گھر اور نہج البلاغہ ہیں، اور ان تمام کتابوں سے یہاں پہ کوٹیشن دی گئی ہیں، اور بہترین یہ کتاب ہے۔ ہم نے یہ چاہا کہ یہ چیز اس کا اپنے جو چینل ہے اس کا ابتدا جو ہے نا ان چیزوں سے کریں، اور یہ کتاب ہمارے پاس بہت ہی پیاری کتاب ہے اور ہم نے اس کو اس چینل پہ ڈال دیا ہے۔ اب آپ اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو آگے بھی لوگوں کو دیں اور ہمیں مشورے بھی دیں کہ اور ہم اس کو کیسے بہتر سے بہتر طریقے پہ پیش کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں مشورے دیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوسری کتاب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.